بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوفزدہ ہوئے تھے، کیونکہ ان کے بیٹے خوبصورت، خوش نظر اور خوش منظر تھے۔ لہذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے بھی گرا دیتی ہے۔ بس اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نظر بد لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا تو یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی، اور اگر تم لوگوں کو خود کو غسل دینے کا کہا جائے تو غسل دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5831۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پلاہٹ اور کمزوری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر دم کرواؤ کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5854۔ جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، اس لیے جب حاسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر جلدی ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان بچوں کی والدہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں؟ کیا انہیں کوئی مشکل یعنی بھوک، بیماری یا تکلیف وغیرہ درپیش ہے؟ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5855۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد، جادو، عصیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک اور شبہ کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ نظر بد کی پہچان۔ نظر بد یا جادو اور عصیب کا اثر ہونے کی بہت سی علامات ہوتی ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کسی جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کے سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی پر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا طبی معائنہ کروایا جائے، اور کسی صحیح مستند نفسیاتی طبیب سے بھی اس کا معائنہ کروایا جائے، اور اگر ان دونوں اطراف سے اس میں کسی بیماری یا غیر معمولی حالت اور کیفیت کا پتہ نہ چل سکے تو پھر نظر بد لگنے یا کسی جادو یا عصیب وغیرہ کے اثر ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ طبی اور نفسیاتی معائنے کے بعد اس امکان کے بارے میں سوچا جانا چاہیے۔ فوراً اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ نظر ہی لگی ہے یا کوئی جادو یا عصیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے۔ جب نظر بد، جادو یا عصیب وغیرہ کی اثر انداز ہو چکنے کا یا ایسے کسی امکان کا معلوم کرنا ہو تو اس کا بہترین اور تجربات سے ثابت شدہ طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایسا کوئی شک و شبہ ہو اس شخص پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ ان آیات کی تلاوت جو صحیح عقیدے اور عمل والے علماء کے تجربات کے مطابق اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسے معاملات میں علاج کی تاثیر رکھنے والی ہوتی ہیں۔ جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے، یا بسا اوقات جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، چہرے پر پلاہٹ ظاہر ہونا۔ نمبر 2، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا۔ نمبر 3، تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا۔ نمبر 4، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا۔ نمبر 5، پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، پہلو میں درد کا محسوس ہونا۔ نمبر 7، بے چینی کی کیفیت ہو جانا اور ادھر ادھر دیکھتے اور متوجہ ہوتے رہنا۔ نمبر 8،
رونا یا کسی سبب کے بغیر اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا۔ نمبر 9، کسی وقت یہ حالت پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ علاج کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ ایسی صورت میں معالج کو ان کی طرف بھی توجہ کرنی پڑتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیات شریفہ کو سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ بھی کسی نظر بد، جادو یا اسیب وغیرہ کا شکار ہیں۔ نمبر 10، پہلوؤں کا پھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا۔ پھڑکنے اور حرکت کی کیفیت، رفتار اور انداز سے بھی علاج کرنے والوں کو نظر بد کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا۔ نمبر 12، پٹھوں کا اکڑنا، کھینچنا اور درد ہونا۔ نمبر 13، نیند، نیم بے ہوشی اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا۔ نمبر 14، پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا۔ نمبر 15، کسی طبی اور مادی سبب کے بغیر جسم پر نلاہٹ اور سبزی، میل، دھبوں کا ظاہر ہونا۔ نظر بد کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، وہ دم جو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا وہ یہ ہے۔ ترجمہ: میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہے، اور گروہ پر یعنی گنڈوں پر، جادو اور ٹونے کر کر کے پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے۔ جب وہ حسد کرتا ہے اسے مریض پر 3 دفعہ پڑھا جائے، وہ دم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے مریضوں پر فرمایا کرتے تھے۔ تکلیف کو مٹا دے، اے لوگوں کے رب، شفا دینا صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری، تکلیف وغیرہ کو دور کرنے والا تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5744۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔